یار بے رحم پائے زینیا شرجیل ایپیسوڈ 2۔ ہارون، کھانا کیوں نہیں کھایا اس نے ابھی تک؟ کھانے سے بھری پلیٹ دیکھ کر بہرام نے کمرے میں موجود بیڑیوں سے باندھے بوبی کو بجائے بوبی کی نگرانی کرنے والے ہارون سے پوچھا، جو اس محکمے کا خاص وفادار تھا۔ اے سی پی صاحب، یہ بول رہا ہے کھانے میں اس کو دال پسند نہیں۔ ہارون کے جواب پر بہرام نے بوبی کو دیکھا، جو اس کو خونخوار کھا جانے والی نظروں سے ایسے گھور رہا تھا جیسے ہی اس کی بیڑیاں کھلیں وہ اے سی پی بہرام پر جھپٹ کر حملہ کرے۔ یہ دال لے جاؤ ہارون، آج میں اس کو ایسا اسپیشل کھانا کھلاؤں گا 2 دن تک اس کے اندر سے بھوک کا احساس ہی ختم ہو جائے گا۔ بہرام کے کہنے پر ہارون کھانے کی پلیٹ لے گیا، جس کے بعد بہرام بوبی کے پیٹ میں پے در پے گھونسے مارتا ہی چلا گیا۔ تکلیف کے مارے بوبی کے منہ سے چیخیں اور آنکھوں سے آنسو دونوں ہی نکل آئے۔ بول بیٹا، پیٹ بھرا یا اور مزید کھانا ہے؟ بہرام بوبی کی لمبی زلفیں مٹھی سے پکڑتا ہوا سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ جس دن میرے بھائی کو معلوم ہو گیا کہ تو نے مجھے کہاں چھپایا ہوا ہے، وہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہوگا، اے سی پی یاد رکھنا۔ بوبی تکلیف میں بری طرح کراہتا ہوا بولا۔ بہرام نے اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ جڑا۔ کون بتائے گا تیرے بھائی کو تیرے بارے میں؟ قبر سے نکل کر تیرا باپ بتائے گا؟ بہرام نے بوبی سے پوچھتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی اسٹک زور زور سے اس کے پیٹ پر مارنا شروع کر دی، جس سے بوبی کی چیخیں ایک بار پھر کمرے میں گونجنے لگی اور وہ تکلیف سے کراہ کر بے ہوش ہو گیا۔ ہارون، 2 دن تک اسے کھانے کے لیے کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 دن بعد اگر یہ خود سے کھانا مانگے تو اسے یہی دال کھانے کے لیے دے دینا۔ بہرام ہارون کو ہدایت دیتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ یہ دوسری خفیہ جگہ تھی جہاں پر اس نے بوبی کو قید میں رکھا ہوا تھا۔ جس دن اس کے فلیٹ میں کوئی داخل ہوا تھا تب سے وہ اور بھی زیادہ الرٹ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ میں مختلف ہڈن کیمرے اور سیکیورٹی پرپس کے لیے ایسے الارم بھی فٹ کروا دیے تھے جس کی وجہ سے کوئی بھی اتنی آسانی سے اب اس کے فلیٹ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف نکل رہا تھا جبھی اس کے موبائل پر عفان کی کال آنے لگی۔ عفان وہی صحافی تھا جس نے اسے بوبی کے متعلق تمام انفارمیشن دی تھی، جس کی مدد سے بہرام بوبی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اے سی پی صاحب، ایک بہت ضروری انفارمیشن جو میں موبائل پر نہیں دے سکتا، آپ پلیز جلد سے جلد میرے گھر پر آ جائیں۔ عفان بولتا ہوا کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا، جیسے وہ خبر اس کے اپنے لیے بھی حیران کن اور پریشان کن تھی۔ بہرام نے آج اینجل سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کی فرینڈ کی طرف جانے کا اور پھر وہاں سے ان کا باہر ڈنر کا پلان تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ عفان سے کل پر ملنے کا رکھ لے، لیکن عفان کا لہجہ اسے تشویش اور تجسس میں مبتلا کر گیا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں تمہارے پاس، لیکن تم نے کافی سسپینس کریٹ کر دیا ہے، تھوڑا بہت مجھے بتاؤ بات کیا ہے؟ بہرام موبائل کان سے لگائے گاڑی پر بیٹھتا ہوا عفان سے پوچھا۔ ارسل نیازی کے متعلق آپ کو ایک انفارمیشن دینے کے باوجود ایک بہت بڑی خبر مجھ سے نہ جانے کیسے مس ہو گئی، جو شاید میری نظروں کے سامنے سے بھی نہیں گزری۔ اسی کے متعلق بتانے کے لیے آپ کو بلا رہا ہوں۔ اس خبر سے آپ کا بھی بہت گہرا تعلق ہے، یہ سمجھ لے کہ میں یعقوب نیازی کی گرل فرینڈ کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عفان تھوڑا رازدارانہ انداز میں تھوڑا سا گھبرائے لہجے میں بولا۔ چلو ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں تمہارے پاس۔ بہرام نے عفان کو بول کر موبائل ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا وہ عفان کی بات کو سوچنے لگا۔ یعقوب نیازی کی گرل فرینڈ، میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے اس خبر سے؟ بہرام عفان کی باتوں پر غور کرتا ہوا ڈرائیونگ کرنے لگا۔ یعقوب، آپ بھی بلیو کریں مجھ پر، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں کسی طرح سے بوبی کے متعلق اس آدمی سے پتہ لگا لوں، مگر آپ یقین کریں یہ آدمی آپ کی پہنچ سے بہت زیادہ شاطر اور چالاک ہے۔ فلیٹ میں چھپے ہوئے کیمرے جگہ جگہ نصب تھے۔ اینجل کو یعقوب نیازی سے بات کرنے کے لیے اب واش روم میں موبائل لے کر جانا پڑتا۔ یعقوب نیازی کے بلانے پر بھی وہ بہرام کو اپنے انکل کی طبیعت خرابی کا بول کر 10 دن پہلے اس کی فلیٹ سے باہر نکلی تھی، اور مسلسل 2 راتیں یعقوب نیازی کو خوش اور مطمئن کرنے کے بعد یعقوب نیازی نے اسے واپس جانے کی اجازت دی تھی۔ یہ کام تم سے نہیں ہونے والا سویٹ ہارٹ،
اپنے بھائی کے متعلق میں کسی دوسرے ذریعے سے معلومات حاصل کر لوں گا۔ بیکار ہی میں نے تمہیں اے سی پی کا بستر گرم کرنے پر لگا دیا، اور یہی کام تم پوری خوش اسلوبی سے انجام دیتی ہوگی، ہے نا؟ یعقوب نیازی کی بات جیسے اینجل کے منہ پر تھپڑ کی طرح پڑی، مگر وہ ضبط کرتی ہوئی بولنے لگی۔ ایسا نہیں ہے یعقوب، میں بہت جلد بوبی کے متعلق پتہ لگا کر رہوں گی۔ اینجل کو اپنی بولی ہوئی بات پر خود بھی یقین نہیں تھا، کیونکہ بہرام اسے ان ساری چیزوں سے دور رکھتا تھا، یہاں تک اسے بہرام کا لیپ ٹاپ یوز کرنے کی پرمیشن نہیں تھی، اور اب تو وہ دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ بھی چینج کر چکا تھا۔ منع کر رہا ہوں میں تمہیں، اب کوئی ضرورت نہیں اس مسئلے میں پڑنے کی، تم صرف میرا دل خوش کرو۔ بھائی کا بھائی پر اتنا تو حق ہوتا ہے کہ وہ اسے اس کی غیر موجودگی میں اس کی رکھیل سے اپنا دل بہلا سکے۔ آج رات تم دوبارہ میرے فارم ہاؤس پر آ رہی ہو، وہ بھی پورے 1 ہفتے کے لیے۔ 3 دن تک تم شیخ یامین کا دل خوش کرو گی تاکہ دبئی والا کانٹریکٹ شیخ مجھ کو دے، اور باقی کی 4 راتیں تم میرے بستر پر گزارو گی۔ وہ کیا ہے نا، پچھلی بار صحیح سے دل نہیں بھرا تھا میرا، اور اس اے سی پی کی عزت تو اپنے بستر پر دیکھ کر اور بھی سکون ملتا ہے مجھے۔ یعقوب نیازی کی بات سن کر اینجل پریشان ہو گئی۔ یعقوب نیازی انکار سننے کا عادی نہیں تھا۔ 1 ہفتے کے لیے وہ بہرام سے کیا بہانہ کر کے یعقوب نیازی کے پاس جاتی۔ اپنی یونیورسٹی میں وہ بوبی کے کہنے پر ڈرگز یونیورسٹی کے دوسرے اسٹوڈنٹس کو سپلائی کرتی تھی۔ بوبی کے بلانے پر کبھی کبھار وہ ہاسٹل کے بجائے اپنی راتیں بھی اس کے پاس گزارتی، لیکن بوبی کی گرفتاری پر اینجل ٹینشن میں آ گئی، کہیں پولیس کے ہاتھوں وہ بھی نہ پکڑی جائے۔ اسی ڈر کی وجہ سے اسے یعقوب نیازی سے ملنا پڑا۔ یعقوب نیازی نے اسے یقین دلایا کہ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا، بس بدلے میں جب یعقوب نیازی چاہے گا اسے یعقوب نیازی کی رات کو رنگین بنا کر اس کا دل خوش کرنا پڑے گا، جیسے وہ پہلے اس کے بھائی کا دل خوش کرتی تھی۔ پہلی بار یعقوب نیازی جیسے بڈھے شخص کے ساتھ رات گزار کر وہ بہت روئی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ عادی ہو گئی۔ یعقوب نیازی کے پلان کے مطابق اس نے بہرام سے دوستی کی، پھر بعد میں شادی بھی، لیکن بہرام کی قربت ایسی ہوتی جو تھوڑی دیر کے لیے اسے اس کے برے ماضی سے غافل کر دیتی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کاش بہرام اسے بوبی سے پہلے ہی مل چکا ہوتا۔ اب یعقوب نیازی اسے اپنے مطلب کے لیے بھی استعمال کر رہا تھا، اس کی خوبصورتی کو کیش کروانے کے لیے نہ جانے وہ اسے کس شیخ کے پاس پھینکتا۔ کیا تھی اس کی زندگی، اور وہ خود کیا بن چکی تھی؟ مردوں کی بھوک مٹانے کا ذریعہ۔ وہ چاہ کر بھی بہرام کا اپنی اصلیت نہیں بتا سکتی تھی۔ 1 ماہ بہرام کے ساتھ گزارنے پر اسے بہرام کی طبیعت کا بھی اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ اس کو کسی صورت معاف نہیں کرتا۔ شاید اسے خاموشی سے یعقوب نیازی اور بہرام عباسی سے دور کہیں چلا جانا چاہیے تھا، یہی اس کے لیے ٹھیک رہتا۔ اس کے گھر پہنچنے پر ہمیشہ کی طرح اینجل نے فلیٹ کا دروازہ کھولا، ویسے ہی چہرے پر حسین مسکراہٹ سجائے وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ بہرام بغیر مسکرائے فلیٹ میں داخل ہوا اور وہ دروازے کو اچھی طرح لاک کرنے لگا۔ آج جو کچھ اسے عفان نے اینجل کے بارے میں معلوم ہوا، اس وقت اپنی بیوی کی اس مسکراہٹ سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ 10 دن پہلے اس کی بیوی یعقوب نیازی کے فارم ہاؤس پر اس کی عزت کا جنازہ نکال کر آ رہی تھی۔ جو شرمناک تصویریں عفان نے اس کی بیوی اور یعقوب نیازی کے اس کے سامنے رکھی تھی، اس وقت شرمندگی کے مارے بہرام کا مرنے کا دل چاہتا۔ عفان خود بھی بہرام کے تاثرات دیکھ کر سخت شرمندہ ہوا تھا، مگر ان سب باتوں کا بہرام کے علم میں ہونا بھی ضروری تھا تاکہ بہرام آگے جا کر کوئی نقصان نہ اٹھا سکے۔ وہ آہستہ آہستہ بہرام کو اینجل کے بارے میں سب بتاتا چلا گیا، جسے سن کر بہرام کے بس رونے کی کسر باقی بچی تھی۔ 2 بھائیوں کی استعمال شدہ لڑکی اس کی بیوی۔ آج پھر موڈ آف ہے تمہارا، کیا پھر کسی مجرم کو سزا دے کر آ رہے ہو؟ اینجل اس کے خراب موڈ کا اندازہ بہرام کے چہرے کے تاثرات سے لگا چکی تھی، جب ہی بہرام سے پوچھنے لگی۔ سزا دے کر نہیں آ رہا، بلکہ سزا دینے والا ہوں، وہ بھی سخت سے سخت۔ بہرام اینجل کا چہرہ دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ وہ اپنی کیپ اور اسٹک ٹیبل پر رکھنے لگا۔ ایک تو یہ تمہاری سخت طبیعت سے میں بہت پریشان ہوں، کبھی کبھی تمہارا رویہ میرے ساتھ کتنا سخت ہو جاتا ہے تمہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا ہوگا۔ اینجل بہرام کے قریب آ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، تو بہرام نے فوراً اس کے ہاتھ اپنے سینے سے جھٹک کر دور کر دیے۔ مجھے اپنی اس وردی سے بہت محبت ہے، اسے اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھو کر میلا مت کرو۔ بہرام کے لہجے میں ایسی حقارت تھی کہ پل بھر کے لیے اینجل سناٹے میں آ گئی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ اینجل بہرام کے سامنے کھڑی ہو کر اس سے اس کی بات کا مطلب پوچھنے لگی۔
مجھ سے شادی سے پہلے کتنی راتیں یعقوب نیازی کے بستر پر اس کے ساتھ گزار چکی ہو؟ بہرام کے پوچھے گئے سوال پر لمحہ بھر لگا تھا اینجل کا رنگ فک ہو گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے گھبراہٹ اور اپنی اڑتی رنگت پر قابو پا لیا تھا۔ کیا فضول بکواس کر رہے ہو تم؟ کون یعقوب نیازی؟ اتنی گھٹیا بات اپنی بیوی سے کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اگر اس کو کہیں سے بھنک لگی تھی تو اینجل نے اپنی طرف سے بھرپور اداکاری کرتے ہوئے بہرام کو شرمندہ کرنا چاہا، مگر بہرام نے جوابی کارروائی منہ سے کرنا ضروری نہیں سمجھی۔ اس نے سخت ہاتھ کا ایک جاندار تماچا اینجل کے گال پر رسید کیا، جس سے وہ چاہ کر بھی خود کو سنبھال نہیں پائی اور فرش پر جا گری۔ بہرام نے مٹھیوں میں اس کے بالوں کو بھر کر اٹھایا اور اپنے سامنے دوبارہ کھڑا کیا۔ تم ایک بد کردار اور بد چلن لڑکی ہو۔ کہہ دو کہ میں تمہارے بارے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ بول دو کہ تم یعقوب نیازی کی رکھیل نہیں ہو۔ بہرام کے تھپڑ سے اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا، جس سے خون رسنے لگا۔ وہ اینجل کے بالوں میں مٹھیوں میں پکڑے اس سے پوچھنے لگا کہ بہرام کے خطرناک تیور دیکھ کر اینجل بری طرح خوف زدہ ہو چکی تھی، اور وہ سچ بولتی تو بہرام اس کی جان لے لیتا، اور وہ اگر جھوٹ بولتی تو بہرام تب بھی اس کا حشر بگاڑ دیتا۔ آج وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ بہرام، اس نے مجھے بلیک میل کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں تم سے بوبی کے متعلق ساری معلومات اس سے پہلے اینجل اپنے صفاتی میں کچھ کہتی۔ غصے کی شدت سے بہرام نے اس کا سر سامنے دیوار پر نصب آئینے پر مار ڈالا، جس سے شیشے میں لاتعداد دراڑیں پڑ گئی اور اینجل کے منہ سے دردناک چیخیں نکلنے لگی۔ اس کے ماتھے، گال اور تھوڑی سے خون نکلنے لگا۔ وہ روتی ہوئی ڈر کے مارے کمرے سے بھاگنے لگی، مگر اس سے پہلے بہرام نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے بیڈ پر دھکا دے دیا۔ آج اپنی معصوم بیوی کا چہرہ دیکھ کر بہرام کو اس کی حالت پر بالکل ترس نہیں آ رہا تھا۔ پیار تو بہت دور کی بات، آج بہرام کو اس لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ایک استعمال شدہ لڑکی، اور وہ اپنی عزت بنا چکا تھا۔ ایسی لڑکی جس سے کسی دوسرے غیر مرد سے ناجائز تعلقات قائم کر کے اس کی اعتبار اور جذبات کی دھجیاں بکھیر دی تھیں۔ یہ سوچتے ہوئے بہرام کا خون کھولنے لگا۔ مجرموں کو وہ کبھی نہیں بخشتا تھا۔ اس کے سامنے موجود یہ لڑکی اب اس کی بیوی نہیں بلکہ ایک مجرم تھی۔ بہرام، نہیں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ تم تو مجھ سے پیار کرتے ہو نا؟ اپنی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بہرام کو دیکھ کر اینجل پیچھے سرکتی ہوئی بہرام سے بولی۔ ساتھ ہی اس نے خوف سے بہرام کے سامنے اپنے ہاتھ بھی جوڑ دیے۔ بے رحم کا مطلب جانتی ہو تم اینجل؟ بہرام اس پر ترس کھائے بغیر قدم بڑھاتا ہوا اینجل کے قریب آتا اس سے پوچھنے لگا۔ یعقوب نیازی اور بوبی دل ہی دل میں اس پر کس قدر ہنستے ہوں گے۔ بہرام کا دل چاہا اس لڑکی کے جسم کے لاکھوں ٹکڑے کر ڈالے۔ نہیں نہیں بہرام، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پلیز میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ اینجل کے نزدیک آیا تو کانپتی ہوئی آواز میں گڑ گڑاتی ہوئی وہ بہرام سے معافی مانگنے لگی، مگر اگلے ہی پل اینجل نے بہرام کے گن ہولسٹر سے ریوالور باہر نکالا اور پوری طاقت سے بہرام کو پیچھے دھکیلا۔ بے رحم کا مطلب جانتے ہو تم ACP بہرام عباسی؟ ہونٹوں سے رستا ہوا خون اپنی ہتھیلی کی پچھ سے صاف کرتی ہوئی وہ ریوالور کا رخ بہرام کی طرف کرتی الٹا بہرام سے پوچھنے لگی، جس پر بہرام استہزازیہ مسکرایا۔ بے رحم، آہستہ آواز میں بولتا ہوا اچانک اس نے حوالات میں اونچی کر کے گھمائی جو ریوالور پر لگی اور ریوالور دور جا گری۔ اس سے پہلے وہ اینجل کا دوسرا رد عمل دیکھتا، اس نے اینجل کا سر زور سے دیوار پر مارا، جس سے وہ چکرا کر نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ہاتھ کھولو میرے، ورنہ میں کھانا کیسے کھاؤں گی؟ آج دوسرا دن بھی گزر گیا تھا اسے بہرام کی قید میں۔ اینجل کو ہوش آیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بندھا ہوا پایا۔ اس کے پاؤں میں ایک لمبی سی زنجیر ڈالی ہوئی تھی جس سے وہ صرف واش روم تک جا سکتی تھی۔ واش روم میں بھی کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس سے وہ اپنا بچاؤ کر سکتی۔ مہینے بھر سے اپنے شوہر کا محبت بھرے روپ میں دیکھا تھا، لیکن کل سے وہ جس روپ میں اس کے سامنے نظر آ رہا تھا گویا اس نے صفاکی اور بے رحمی کی حد ہی کر دی تھی۔ بہرام جو چالوں سے بھری پلیٹ اینجل کے سامنے بیڈ پر رکھ کر کمرے سے باہر جانے لگا تھا، اینجل کی بات نے اس کے قدم روک دیے۔ بہرام خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جس پر کل سے شرمندگی یا پشیمانی جیسی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ ایک ماہ سے اسے اس چہرے سے دلی اور جذباتی وابستگی سے ہو چکی تھی۔ آج اسے اس چہرے پر تھوکنے کا دل چاہ رہا تھا۔ کھانا میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھلا دیتا ڈارلنگ،
کل سے ہم دونوں کے بیچ کوئی پیار محبت والا سین بھی تو نہیں ہوا؟ تم کل سے کافی مس کر رہی ہوگی میرے پیار والے اس روپ کو، ہے نا؟ بہرام اس سے بولتا ہوں اینجل کے پاس آنے لگا تو اینجل اس کے تیور دیکھ کر ڈر گئی، جو اس وقت پیار ہرگز نہیں تھا۔ نہیں، میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، پلیز دور چلے جاؤ مجھ سے۔ بیڈ کی جس سمت سے بہرام اینجل کے پاس آنے لگا تھا، اس کی مخالف سمت سے اینجل بہرام سے ڈر کے بیڈ کے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ بہرام نے بیڈ سے بندھی ہوئی زنجیر اپنی جانب کھینچی تو اینجل روتی ہوئی اس کے پاس کھسکتی ہوئی خود چلی آئی۔ وہ بہرام سے اپنے ہاتھ کھولنے کا کہہ کر پچھتائی تھی۔ کیا ہوا بیبی؟ تم تو مجھ سے ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں تمہیں ابھی مار ڈالوں گا۔ یہ اے سی بھی بہت بے رحم ہے، اپنے مجرموں کو اتنی آسان موت نہیں دیتا۔ وہ جو تمہارا پہلا عاشق تھا بوبی، اس کا حال دیکھنا چاہو گی؟ آج کیا کیا ہے میں نے اس کے ساتھ؟ بہرام اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو کانوں سے پیچھے کرتا ہوا پیار سے اینجل سے پوچھنے لگا، اور پھر اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر اس کے سامنے وہ ویڈیو آن کی جس میں وہ خود بوبی کی بری طرح درگت بنا رہا تھا، اور بوبی درد اور تکلیف کے مارے پوری طرح چیخیں مار رہا تھا۔ اینجل نے ڈر کے مارے پوری طرح رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ بہت تکلیف ہو رہی ہے اپنے عاشق کی کتے جیسی حالت دیکھ کر؟ اس سے بھی زیادہ برا حشر کروں گا میں تمہارا اور تمہارے اس دلال یعقوب نیازی کا۔ بہرام جبڑوں سے اینجل کا منہ دبوچے اسے پیار بھرے لہجے میں بولا، لیکن اس کی آنکھوں سے حد سے زیادہ صفا کی چھلک رہی تھی۔ ویسے تم سے ایک بات جاننا چاہوں گا، تمہیں تھوڑا سا عجیب بھی نہیں لگا یوں کبھی میرے ساتھ میرے بستر پر، کبھی یعقوب نیازی کے ساتھ اس کے بستر پر؟ بہرام نے بولتے ہوئے اس کا منہ زور سے دوسری طرف چٹکا۔ بہرام پلیز مجھے معاف کر دو، میں اپنی غلطی پر گلٹی ہوں، اینجل نے بہت مشکلوں سے روتے ہوئے بہرام سے کہا، تو بہرام نے اس کے بالوں کو مٹھی میں بھر کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کیا۔ صرف گلٹی؟ تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا کسی غیر مرد کے بستر پر میری عزت کو نیلام کرتے وقت۔ بہرام غصے میں اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، جو وہ کل کافی حد تک بگاڑ چکا تھا۔ اب وہ خاموشی سے اینجل کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اینجل نے خوف سے لرزنا شروع کر دیا۔ یعقوب نیازی کے ساتھ تمہاری بغیر کپڑوں کی تصویریں دیکھ کر معلوم ہے میرا دل کیا کر رہا تھا کہ میں اپنے ریوالور سے خود کو شوٹ کر ڈالوں۔ کل مجھے دنیا کے ان تمام مردوں پر رشک محسوس ہوا جن کی بیویاں اپنی عزت کو اپنے شوہر کی عزت سمجھتی ہیں اور اپنے جسم کو اپنے شوہر کی امانت سمجھ کر اس میں خیانت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے تم سے پہلے کبھی کسی دوسری عورت کو استعمال نہیں کیا، پھر بھی میرے نصیب میں تم جیسی غلیظ عورت لکھی تھی۔ کل میں اللہ سے اپنا وہ گناہ جاننا چاہا جس کے بدلے مجھے تم جیسی زندگی میں بھیجا گیا۔ بولتے ہوئے بہرام کے چہرے پر خود بھی تکلیف دہ تاثرات نمایاں ہونے لگے، جبکہ اینجل ویسے ہی روئے جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بور کر رہی ہیں تمہیں میری باتیں؟ وہ تو کریں گی میری جان، اگر تم اچھے کردار کی لڑکی ہوتی تو ان باتوں کو سمجھ سکتی۔ خیر جانے دو، چلو تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں۔ بہرام نے اینجل سے بولتے ہوئے چاولوں سے بھری پلیٹ دوبارہ بیڈ پر اس کے سامنے رکھ دی اور اپنی مٹھی میں چاول بھر کر وہ اینجل کے منہ میں ٹھونسنے لگا، جس سے اینجل کو زوردار پھندا لگا اور کھانستے ہوئے اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا، مگر بہرام نے اسے پانی دینے کے بجائے مٹھی میں اس کے بالوں کو جکڑ کر اس کے سر چاولوں سے بھری پلیٹ میں ڈال دیا۔ چہرے پر اچانک ہونے والی جلن سے اینجل بری طرح چیخنے لگی۔ ویسے ہی باہر ڈور بیل کی آواز پر بہرام دروازہ کھولنے چلا گیا، یہ چیک کیے بغیر کہ اس وقت اس کے فلیٹ میں کون آ سکتا ہے۔ اسے یاد پڑتا تھا جب وہ دروازہ کھولنے کے لیے گیا تھا کسی نے کوئی بھاری چیز اس کے سر پر ماری تھی، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہوش آنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے آپ کو صوفے پر بیٹھا پایا، جس سے پہلی نظر اس کی اینجل کے مسکراتے ہوئے چہرے پر پڑی، جس کے ہاتھوں پاؤں کھول کر اسے آزاد کر دیا گیا تھا۔ بہرام کو ہوش میں آتا دیکھ کر اینجل چلتی ہوئی سامنے صوفے پر یعقوب نیازی کے پاس جا بیٹھی۔ یعقوب نیازی نے اینجل کے شانے پر اپنا بازو پھیلاتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کیا تو اینجل آنکھ دباتی ہوئی بہرام کو دیکھنے لگی۔ اپنے فلیٹ میں یعقوب نیازی کو اس کے 2 گارڈز کے ساتھ دیکھ کر بہرام کا خون کھول اٹھا۔ میں تم سے زیادہ سوال نہیں کروں گا ACP بہرام عباسی، مجھے صرف میرے بھائی کے بارے میں بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں یہاں سے جاتے جاتے تمہاری جان بخش دوں گا۔ یعقوب نیازی ہاتھ میں موجود پستول سامنے ٹیبل پر رکھتا ہوا سلجھو انداز میں بولا۔ بہرام سامنے دیوار پر گھڑی میں وقت دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے فلیٹ پر مہران کو آ جانا تھا۔ آج ہی مار ڈالا میں نے تمہارے بھائی کو،
کتے جیسی موت نصیب ہوئی ہے اسے۔ اپنی رکھیل کو اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تم سے زیادہ بغیرت دلال میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا، جو اپنی رکھیل کو۔ یعقوب نیازی کو اینجل کے اتنا قریب بے تکلفی سے بیٹھا ہوا دیکھ کر بہرام کا دل چاہا وہ ان دونوں کو جان سے مار ڈالے، اور غصے کی شدت سے وہ ایسا کر ڈالتا کیونکہ جس صوفے پر وہ بیٹھا تھا وہیں ایک منی سائز کی پسٹل بھی چھپی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پسٹل کو نکالتا، بہرام کی باتوں پر غصے میں آ کر اینجل نے ٹیبل پر یعقوب نیازی کی رکھی ہوئی پستول اٹھائی اور اچانک سے بہرام پر فائر کیا۔ اینجل کے غصے بھرے رد عمل پر جہاں سے یعقوب نیازی حیرت زدہ ہوا تھا، وہیں بہرام کو بھی صدمہ پہنچا تھا۔ اس کی آنکھوں اوپر چڑھنے کو تھیں اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ یہ کیا حماقت کی ہے تم نے بے وقوف لڑکی؟ مجھے میرے بھائی کا پتہ کیسے چلے گا اب؟ یعقوب نیازی غصے کی حالت میں اینجل سے بولا۔ چند منٹ کا کھیل تھا جب گارڈ سمیت ان دونوں کی توجہ بہرام کے اوپر سے ہٹی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہی بہرام نے چھپی ہوئی پسٹل نکالی اور حواس کھونے سے پہلے اس نے پسٹل سے اس بے رحم کا نشانہ لیا جس کی بے وفائی ثابت ہونے کے باوجود بھی اس نے اب تک اس کی سانسیں نہیں چھینی تھیں۔ اسجد، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ چھٹی کے وقت حرم اسجد کو اپنے اسکول کے باہر دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ بائک پر بیٹھا ہوا اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ضروری بات کرنا تھی تم سے، اسجد روٹھے ہوئے لہجے میں شکوہ بھری نظروں سے حرم کا زرد اور بیمار چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔ تو حرم سمجھ گئی کہ وہ کیا بات کرنے والا ہے، اس لیے خاموشی سے بنا کچھ بولے اس کی بائک پر بیٹھ گئی، کیونکہ جو بات ان دونوں کے درمیان ہوتی وہ گھر پر سب کی موجودگی میں ہونا ناممکن تھی۔ منگنی ختم کرنے کا کیوں کہا تم نے اپنی چچی کو؟ وہ جس کی ریسٹورنٹ میں حرم کو لے کر آیا تھا وہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ ویٹر جیسے ہی جوس سے بھرے 2 گلاس رکھ کر وہاں سے گیا، اسجد حرم سے پوچھنے لگا۔ نگی آپ کو بہت پسند کرتی ہے۔ حرم اسجد کی آنکھوں میں دیکھے بغیر میز کی سطح کو گھورتے ہوئی آہستہ آواز میں بولی۔ اور تم؟ اسجد کے دوسرے سوال پر ایک نظر حرم نے اٹھا کر اسجد کو دیکھا، پھر واپس اپنا سر جھکا لیا۔ وہ آج اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ میری کیا حیثیت ہے بھلا؟ تمام بڑے لوگوں کی خوشی اسی میں ہے آپ کی اور نگی کی شادی ہو جائے۔ حرم اپنا دل مضبوط کرتی ہوئی اسجد کو بتانے لگی، کیونکہ جب سے نزت چچی نے اپنے گھر والی بات سبیحہ خالہ کے سامنے کی تھی، تب سے سبیحہ خالہ بھی نگی کو اپنی بہو بنانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے پاس تو نہ ہی ماں باپ تھے اور نہ ہی گھر جیسی نعمت، مگر میری خوشی تمہارے ساتھ ہے حرم۔ اسجد بے بسی سے بولا۔ حرم نے اس کی طرف دیکھا تو نہیں تھا، مگر وہ اس کے لہجے میں چھپی بے بسی محسوس کر سکتی تھی۔ نگی بہت اچھی لڑکی ہے اسجد، آپ اس کے ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ حرم اپنا دل بڑا کرتے ہوئے اسے سمجھانے لگی۔ وہ اپنے ضبط پر خود بھی حیران تھی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو آنکھوں سے باہر نہیں آنے دیا تھا۔ کمال ضبط کا مظاہرہ کیا تھا اس نے۔ میں اس لڑکی کے ساتھ خوش کیسے رہوں گا جس سے میرا دل نہیں ملتا؟ میں جانتا ہوں رشتے سے انکار تم نے خود نہیں کیا، یہ ہمارے بڑوں نے مل کر تم پر دباؤ ڈالا ہے۔ حرم پلیز تم میرا ساتھ دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ہم دونوں آج ہی نکاح کرنے کے بعد سب گھر والوں کو بتاتے ہیں۔ اسجد نے جو حرم سے آگے بولنا چاہا تو حرم نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اسجد خاموش ہو گیا۔ میں بہت زیادہ بزدل لڑکی ہوں اسجد، اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی، اور اس طرح چھپ کر نکاح کرنے کے بعد کیا خالہ خالو آپ کی بہنوں کی نظروں میں میرا وہ مقام برقرار رہے گا؟ آپ خود بھی اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ جیسا سب چاہ رہے ہیں آپ مان جائیں، ضد کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور آئندہ مجھ سے اسی طرح ملنے اور بات کرنے سے گریز کیجیے گا۔ میرے پاس ایک عزت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حرم اسجد سے بولتی ہوئی اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔